بیان کا ارادہ نہیں ہے، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارا سالانہ روحانی اجتماع انشاءاللہ العزیز کل بعد نماز ظہر سے شروع ہو رہا ہے، اور جو حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اگر بہت ضروری واپس جانا نہ ہو تو وہ اجتماع کی تمام نشستوں میں عصر تک، جمعے کی عصر تک یہاں تشریف فرما رہے ہیں، اور جتنی دیر یہاں رہے ہم اپنے آپ کو یہاں رہنے میں اپنی تربیت کا حصہ سمجھیں، رات کو بر وقت سوئے، صبح تہجد میں لازمی اٹھیں، اور اپنے سلسلے کا جو ذکر ہے وہ صبح تہجد کے وقت اٹھ کر کرے۔ اللہ توفیق دے، اللہ آسان فرمائے۔ ابھی ہمارے بھائی امتیاز احمد قادری صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا، اس میں بھی یہ رات کا ذکر آیا۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت اقدس امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور کہا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ رات کے آخری حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے۔ یہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جو رات کے آخری حصے میں جن کو اللہ اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں، سارا دن ان کا اس طرح گزرتا ہے جیسے کوئی پہرے دار ان کے ساتھ ساتھ ہو۔ ان کے زندگی کے ہر کام میں برکت ہوتی، گناہوں سے حفاظت ہوتی، اور حق تعالی شانہ کی قربت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں۔ ہمارے اکابر اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی صحیح محبت نصیب فرمائے۔ فقیہ الاثر ہمارے حضرت اقدس مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ کسی اللہ والے کی تمہیں نظر لگ جائے، اور پھر اس کی وضاحت فرماتے تھے کہ حدیث میں نظر بد سے بچنے کا دعا ہے، تو جہاں نظر بد ہے اس کا مطلب نظر سچ اور نظر حق بھی ہے، اچھی نظر بھی ہے، اور اچھی نظر کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی دعاؤں میں مستقل شامل ہو جاؤ، اس کے ساتھ محبت پیدا کر لو، تعلق پیدا کرو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں سے محبت نصیب فرمائے، صحیح معنی۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الارشاد حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری نیند ایسی تھی کہ میں سو رہا ہوں اور کوئی میرے سر پر آ کر ڈھول بھی پیٹے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، گہری نہیں۔
لیکن میں نے جب بھی حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سیدنا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ کہیں سفر کیا اور رات کو ان کے پاس سونے کا اتفاق ہوا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ایسے چیختے تھے کہ ان کی چیخوں سے میری آنکھ کھل جاتی، ایسے روتے۔ اللہ یہ دولت ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اجتماع کو اور اجتماع کے اوقات کو، اجتماع کے ایام کو اپنی تربیت سمجھے، اپنی تربیت کا حصہ سمجھے۔ جو اذکار بتائے گئے ہیں ان اذکار کو کیا جائے، جو چھوٹے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ شروع کیا جائے، تلاوت میں وقت گزارا جائے، مسنون نوافل جو ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے اور تہجد ہے، ان کی پابندی شروع کی جائے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے، تعلق مانگا جائے، فیض اپنے شیخ کا مانگا جائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر وقت گزاریں گے تو اللہ میاں ہماری جھولیوں میں خیر ڈال کے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اگر ہمارا برتن ہی الٹا ہو اور مقاصد ہی کچھ اور ہو پھر کچھ حاصل نہیں۔ بعض اوقات اچھی نیت کے ساتھ تھوڑے سے وقت میں بہت فائدہ ہو جاتا۔ ابا جی رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے مرشد حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمہ اللہ کے پاس کچھ مہمان آئے۔ ان میں سے ایک مراسی بھی تھا، کوئی دوست ہوگا مراسی، ڈھول وغیرہ بجاتے تھے، گانے گاتے تھے، ان کا یہ کام تھا۔ اسی لباس میں، اسی حلیے میں ویسے آئے۔ اب وہ جو حضرت کے مرید تھے جن کے ساتھ وہ آیا تھا، انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، آپ بھی حضرت صاحب کے مرید ہو جائے، بیعت ہو جائے۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا تو حضرت دین پوری رحمہ اللہ خود مہمانوں کو جگا رہے تھے تو ان کو بھی فرمایا آجو نماز پڑھ لو۔ تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ پڑھے، ہماری روح نماز پڑھتی رہتی ہے، نماز ہم نے قائم کی ہو۔ ایک مخلوق ہے یہاں جو پڑھتی نہیں ہے نماز، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری نماز جو ہے نا پکی اللہ کے ہاں قائم ہوئی ہے، ہمیں یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گیا، مجذوب سے تھے، پیر عزیز الرحمان صاحب۔ ہم ان کو کہتے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، مجذوب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تسی پڑھو، میں کٹھا پیکٹ کرایا ہوا، دو چار تسی پڑھو، میرا پیکج ہوا۔ تو ایسے ہے، لیکن بہرحال دین پوری نے ان سے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن آج آپ میرے کہنے پر اپنے جسم کو بھی نماز پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، روح پڑھتی ہو۔ 20-25 سال کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت دین پوری رحمہ اللہ کے کسی مرید کو وہ آدمی ملا اور پہچان گیا کہ یہ حضرت دین پوری کا مرید ہے۔ اس نے کہا آپ وہاں بیٹھے ہو؟ کہ جی میں وہاں بیٹھے۔ کہنے لگا کہ میں آج سے 25 سال پہلے آپ کے حضرت صاحب کے ہاں آیا تھا، انہوں نے میرے جسم کو نماز پڑھائی تھی، آج 25 سال گزر گئے، میری کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ اولیاء اللہ کے پاس خانقاہوں میں آنے والے صحیح نیت سے آئے نا، ہم اپنے آپ کو محتاج بنا کر آئے تو انشاءاللہ تعالی بڑی بڑی دولتیں حاصل ہوں۔
اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور جو مہمان تشریف لا رہے ہیں سب کو اللہ پاک اپنا تعلق، اپنی محبت دے، اور ہم سب ان کے لیے میزبان بنے، مہمان نہ بنے، میزبانی کے جذبے کے ساتھ ٹھہرے، ہر ساتھی دوسرے ساتھی کے لیے خیر خواہی، اچھی جگہ، اچھا کھانا، یہ سوچ کر وقت گزارا جائے۔ اللہ فرمائے، خیر فرمائے، برکت دے۔ اب سب رات 11 بار قل ہو اللہ۔